ہم تو یہ چاہیں کہ بھائی کہیں سے نیک لوگوں کی صحبت مل جاوے، بس انہی کے پاس بیٹھے رہیں، اور کہیں کوئی کونا مل جاوے تاکہ اسی میں اپنا عبادت کرتے رہیں، چھوڑو لوگوں کو لوگوں کے حال پر۔ نہیں، یہ امت دعوت کے بغیر نجات پا نہیں سکتی۔ یہ قرآن نے کھول کے کہہ دیا، یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ یہ تو تم دوسروں کو منکر سے روکو، یہ تو دوسروں کو معروفات پر لاؤ، ورنہ اگر منکر کرنے والے پر عذاب آئے گا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اصل کائنات انسان ہے، نظام کائنات اصل نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کائنات کے نظام سے چل رہا ہے، یہی انسانوں کی، مسلمانوں کی ناکامی کا اصل سبب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام سے انسان چلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام کائنات انسان سے چلے گا، انسان نظام کائنات سے نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات انسان سے ہے۔ اور انسانوں میں بھی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ اغیار کے اعتبار سے نظام کائنات نہیں چلے گا، اس لیے کہ کائنات کا نظام جانوروں سے نہیں چلتا، بلکہ کائنات کا نظام مسلمان سے چلتا ہے۔ اصل کائنات خود مسلمان ہے۔ جب مسلمان نظام کائنات کو درست کرنا چاہے گا کائنات کے ذریعے تو اور بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ کائنات میں ہر شعبے کا بگاڑ وہ براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ خیر کا، شر کا، فساد کا، اصلاح کا، امن کا، خوف کا، بارشوں کے وقت پر ہونے نہ ہونے کا، سیلابوں کے آنے نہ آنے کا، اس سارا کائنات کا نظام براہ راست مسلمان کے عمل سے جڑا ہوا ہے۔ جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی، جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی، جانوروں کو بھی مسلمان کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی۔ اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے اعمال سے راحت ملے گی۔ جس طرح جانوروں کو مسلمانوں کے نیک اعمال کے ذریعے راحت ملے گی، اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے نیک اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت ان کو مسلمانوں کے ذریعے ہدایت دے کر آخرت عذاب سے بچا دیں گے۔ لیکن میری بات توجہ سے سننا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں کے ملک و مال کا بالکل ارادہ نہ ہو۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ غیروں سے ملک و مال کا ارادہ نہ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی جانور ہے لیکن اس جانور کی کوئی منفعت نہیں ہے، لیکن یہ پھر اس کو چارہ دیتا ہے، ہم اگر یہ سوچیں کہ اگر ہمیں غیروں سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے تب تو ان کو نبھایا جائے، ورنہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں پر احسان فرماتے تھے۔ جس نے آپ کو جتنا ستایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ احسان کیا، جس نے آپ کو جتنا بھی ستایا آپ نے اس پر اتنا زیادہ احسان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا معیار سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہم احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، اور آپ احسان کیا کرتے تھے ستانے والوں پر۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان کے فعل سے، مسلمان کے عمل سے غیروں کو بھی راحت ملے گی، یہ تو ہدایت کی شکل میں راحت ملے گی، یا وہ دنیا میں چین سے رہ کر اپنا وقت پورا کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔
انبیاء علیہ السلام، خود صحابہ کرام ہر زمانے میں اس لیے غالب آ گئے، ہر زمانے میں اس لیے غالب آ گئے، اور نظام کائنات اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اس لیے مسخر کر دیا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے انسانی شکل میں ہو یا وہ حیوانی شکل میں ہو، ساری مخلوق پریشان ہوگی مسلمان کے بدن سے نکلنے والی بدعمالیوں سے، اور ساری مخلوق کو راحت ملے گی مسلمان کے بدن سے نکلنے والے نیک اعمال سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان کائنات کے نقشوں کے اعتبار سے چل رہا ہے، وہی سمجھتا ہے کائنات کے نقشوں سے انسان ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ سارا کائنات کا نظام اور اس کی درستگی وہ مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سارے عالم کا فساد مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ جب اس کے بدن سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر فوراً اس کو کوئی سزا دے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے، سنو، جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے، وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ عذاب جو آئے گا وہ تو غیروں پر آئے گا، مسلمان پر عذاب نہیں آئے گا۔ میری بات توجہ سے سننی ہوگی۔ اللہ عذاب اگر لائیں گے دنیا میں تو لائیں گے غیروں پر، لیکن مسلمان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے جو حالات آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ سنو غور سے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے بندے گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اجتماعی طور پر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان جب ان سے اللہ کے فرائض اور نماز میں غفلت ہوتی ہے یا حقوق کا ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے یا ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں، یہ ان حالات کو یہ تو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، حالات کو یہ تو ان سے حکام سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب حالات کو حکام سے جوڑتے ہیں تو ان کی لڑائی حکام سے ہوتی ہے۔ حکام کہتے ہیں یہ حالات عوام کی طرف سے ہیں، تو ان کی لڑائی عوام سے ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت اتنا فساد ہے، وہ سب اس لیے ہے کہ ہر شخص آنے والے حال کو اور آنے والی کسی پریشانی کو وہ اپنے عمل سے نہیں جوڑنا چاہتا، بلکہ کائنات میں ایک شکل سے آنے والے حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے، آنے والے ایک حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اسے کوئی راستہ نہیں ملتا بچ نکلنے کا، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے پر لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ختم ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ اصولی بات ہے کہ جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، وہ حالات ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ بہت آسان بات ہے، لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں۔ بیماریاں آتی ہیں تو دواؤں میں حل تلاش کرتے ہیں، مقدمات آتے ہیں تو وکیلوں کے پاس حل تلاش کرتے ہیں،
قرضے آتے ہیں تو سود میں حل تلاش کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے کائنات میں پیش آنے والے حالات کو کائنات سے جوڑ دیا. میں نے ایک بات عرض کی ہے، گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے. اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا کہ اس کے بدن میں اگر کسی بھی طرح کی بیماری یا اس کے جسم میں کوئی زائد چیز پیدا ہوگی، کوئی زائد چیز پیدا ہوگی تو درد بتلائے گا کہ آپ کے جسم میں یہ نقصان، یہ بیماری یا کوئی بدن میں زائد چیز پیدا ہوئی ہے. میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا پتھر کا دانہ، تھوڑی چھوٹی سی کنکر اگر گردے میں ہو جائے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آدمی تڑپ جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ گردہ ایک اللہ نے انسان کے جسم میں بڑے کام کی چیز بنایا. اتنے چھوٹے سے دانے سے اتنا شدید درد کیوں پیدا کر رہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ درد گردے کا ہے، اس سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ جسم کے خون کو صاف رکھنے والا ایک عضو ضائع ہو جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے انسان کے بدن میں اپنی قدرت سے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو یا اس کے بدن میں کوئی زائد چیز پیدا ہو جائے، اگر اللہ تعالی اس کے جسم میں تکلیف اور درد پیدا نہ کرتے تو اندر بیماریاں بڑھتے بڑھتے اسے ہلاکت تک پہنچا دیتی. سنو، بس اسی طرح سمجھ لو کہ اگر نظام کائنات میں کوئی تکلیف دہ چیز پیدا ہو رہی ہے جس سے انسان پریشان ہے تو فوراً چاہیے کہ اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ. ایک صحابی، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر، صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، اس کو دیکھ رہے تھے، ادھر اس عورت نے اشارہ کر دیا کہ اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو، اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو. ادھر صحابی کی نظر عورت پر پڑی، ادھر ان کا سر دیوار سے ٹکرایا. میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ حالانکہ بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات. لوگوں کے صبح شام چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کہیں دیوار سے، کہیں دروازے سے سر ٹکرا جاتا ہے. یعنی اتنی معمولی چیز پر تو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا. سر ٹکرایا دیوار سے، فوراً گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا گیا رسول اللہ، آج تو عجیب بات یہ ہوئی کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرایا. آپ میں ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ پھر اس سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو فوراً اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا ہلکا سا دے دیں گے تاکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا میرا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. دیوار سے سر ٹکرانے پر اپنا گناہ یاد آدمی کر لے اور یہاں ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو اتفاق سے ہو گیا. اس سے ہوا، اتفاق سے ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق سے ہوا، حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے.
اتفاق سے ہونا دہریت ہے، اتفاق سے ہونا دہریت ہے، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ اتفاق سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو ایسا ہونا نہیں تھا لیکن خود بخود ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، انہیں کبھی کسی خیر کے آنے کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں گے، اور کسی شر اور کسی پریشانی کے آنے کو اپنی بدعمالیوں کے ساتھ کبھی نہیں جوڑیں گے۔ وہ یہ کہیں گے یہ تو اتفاق سے ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اتفاق سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا تھا لیکن اتفاق سے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے، اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، ان حالات میں عبرت صرف وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس ایمان ہوگا۔ عبرت وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، جو ایمان سے خالی ہیں وہ عبرت نہیں لیں گے۔ صحیح حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات اور مسلمان پر آنے والے حالات، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو حالات کافر پر آئیں گے وہ تو ایسے ہوں گے جیسے حالات جانوروں پر آ جائیں، حالات جانور پر آ جائیں۔ کفار پر آنے والے حالات ایسے ہوں گے جیسے جانور پر حالات آ جائیں۔ صحیح روایت میں ہے کہ ایک جانور کو باندھ دیا جائے رسی میں اور کھول دیا جائے تو اس جانور کو نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ بھینسیں رکھتے ہیں، جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، پھر بھینس بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے اور دودھ نکال دیا جاتا ہے۔ نہ بھینس کو خبر یہ کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں کھول کے لایا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا۔ اتنی بھی عقل جانور کو نہیں ہے کہ اس بچے کو لا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا تھا، اور بچے کو بھی نہیں خبر کہ اسے کھول کر کیوں لایا گیا تھا اور لے جا کر کیوں باندھ دیا گیا۔ بس یہ حدیث مثال دے کر فرمایا کہ اگر مسلمان کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی فوراً اس کا خیال جائے گا کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچے گا کہ کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا۔ تو میں نے عرض کیا دوستو، اللہ رب العزت مومن کی تربیت کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں لائیں گے۔ یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی، یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی، تو اس طرف خیال ہی نہیں جائے گا، اس طرف مسلمانوں کا خیال ہی نہیں جائے گا کہ غیروں کی طرف سے حالات مسلمانوں پر ہیں، اس میں مسلمان کے عمل کو کیا دخل ہے۔ کوئی تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیں گے کہ بھائی مسلمانوں سے تعصب ہے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کے بدن کے اعضاء جس کے اپنے اختیار میں ہیں، اس کے بدن کے اعضاء جس کے اپنے اختیار میں ہیں، اگر اس نے ان اعمال کے اندر کوئی کمی کی اور اپنے اعضاء کو حکم پر استعمال نہ کیا تو کائنات کا وہ نظام جو مسلمان کے اختیار سے باہر ہے، اللہ تعالی مسلمان کو اس کے اختیار نہیں دیں گے۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔
اس زمانے میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں. کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ اور منصب، بادشاہ، سلطنت، حکومت، تاکہ یہ اس قوت سے اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں. اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں. کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ ہر جگہ غیروں کا تسلط. بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں جسے مسلمان چلنے سے مجبور ہے. کیوں ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ اپنے دین میں، اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے اور اس میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں بھی مسلمان نے کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، تو اللہ رب العزت جو اپنے بدن سے کیے جانے والے اعمال کو ضائع کر لے، اللہ تعالی اس کو باہر کے کام پر اختیار کیسے دے دیں؟ جس کے کرنے پر اسی اختیار ہے، جب اس نے اس کو پورا نہیں کیا، جو جس پر اختیار نہیں ہے وہ اس کو کیسے حاصل ہو جائے؟ بہت آسان مثال ہے، بہت ہی آسان مثال ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان کر کے دے دے. بچے کو دکان پر چھوٹی دکان، تھوڑا سا مال، چھوٹی سی دکان کر کے دے اور اس دکان کو ضائع کر دے، اس پر نہ بیچے، اس کو وقت نہ دے، اس کو وقت نہ دے، اس دکان کے تقاضے کو پورا نہ کرے، جس سے دکان ضائع ہو جائے. تو کیا ممکن ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ بولو تو صحیح، کیا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ وہ یہ سوچے گا کہ جب ایک چھوٹی سی دکان جس کا چلانا کوئی مشکل نہیں تھا، اس نے اس کو ضائع کر دیا، تو ان کے ہاتھ میں بڑا کارخانہ دینا، یہ بڑا کارخانے کیسے چلائیں گے جب چھوٹی چھوٹی دکان نہیں چلا سکے؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے سے اختیارات حاصل ہو جائیں، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر لے، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر دے، اس اختیار سے اسلام قائم کر دے. حضرت جی فرماتے تھے کہ جتنا اسلام اس کے اعضاء سے متعلق ہے، جب وہ قائم نہیں تو پھر باہر کی شکلوں میں یہ اپنے اختیارات کیسے چلا لے گا؟ جن اعضاء پر اس کی اختیار حاصل ہے. اللہ اکبر. مسلمان نماز چھوڑ کر اسلام سے پوری طرح اپنا حصہ ختم کیے ہوئے ہیں، پوری طرح. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کا نیزہ مارا گیا اور نیزہ اتنا گہرا گیا اندر کہ معدے تک پہنچ گیا، حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر نکل آیا. معلوم ہوا کہ معدے تک سوراخ اور زخم پہنچ چکا ہے. اطباء حضرت عمر کی حیات سے بظاہر مایوس ہو گئے، ان کا بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ زخم معدے تک پہنچ گیا ہے. بہت کوشش کی گئی حضرت عمر کو ہوش میں لانے کے لیے، بہت علاج، بہت کوششیں، لیکن کسی بھی طرح عمر کو ہوش نہیں آیا کہ حضرت عمر کوئی آخری وصیت کریں، کچھ فرمائیں.
جب کسی طرح ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا دیکھو انہیں ہوش میں لانے کے لیے صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، ان کو ہوش میں لانے کے لیے ایک لفظ ہے صرف، اس سے یہ ہوش میں آ سکتے ہیں۔ یہ کیا کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو، ان کے کان میں نماز ان کے کان میں کہہ دو، انہیں ہوش آ جائے گا۔ اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ آدمی کو جس چیز سے اصل مناسبت ہوتی ہے وہ چیز انسان کو ہوش میں لے آتی ہے، اصل مناسبت۔ لوگوں نے کان میں کہا نہیں نماز، اور کو نماز کے نام سے ہوش آ گیا۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیچنے والا تاجر زیادہ بے ہوش ہے یا ایک آدمی جس کا نیزہ میز تک پہنچ گیا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے؟ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیٹھنے والے تاجر کی بے ہوشی زیادہ ہے جو اذان سن رہا ہے لیکن نماز یہ نہیں آ رہا، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے، یا وہ آدمی جس کو نیزہ مارا گیا ہو اور معدے تک زخم پہنچ گیا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ ہم بے اعتبار روح کے بے ہوش ہیں، وہ بے اعتبار جسم کے بے ہوش تھے۔ جیسے ہی نماز کے لیے کہا گیا میں تمہارے کو ہوش آ گئے۔ فرمایا ہاں نماز کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس نظام کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کی وہ ضروریات اور وہ مسائل جو دنیاوی شعبوں سے متعلق ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک یہ شعبے قائم نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمان اعمال سے کہیں زیادہ عہدے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اعمال سے کہیں زیادہ۔ میں کیا عرض کروں، شاید سمجھ آوے یا نہ آوے۔ میٹنگ چل رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر نے وقت دیا کہ مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، میٹنگ ہوگی۔ ادھر میٹنگ شروع ہوئی وزیر کے ساتھ، یہی وقت ہے وزیر کے پاس، ادھر میٹنگ شروع ہوئی اور ادھر اذان ہو گئی، ادھر اذان ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ ارے نہیں بھائی، ہم تو سارے مسلمانوں کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں، وزیر کے پاس یہی وقت ہے، ہر مسئلہ حل نہ ہو سکے گا اگر وزیر سے ملاقات نہ ہوئی، نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا بعد میں قضا کر لیں گے۔ نہیں، تم یہ کہو ہمیں اللہ نے بلا لیا ہے، وزیر صاحب بعد میں ملیں گے، ابھی تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ سارے لیڈر اور سارے خواص اگر انہوں نے اذان پر میٹنگ کو نہ چھوڑا اور وزیر کو نہ چھوڑا، ہر سمجھتے تھے اللہ تمہیں ان وزیروں کے قدموں میں ڈال کر دکھلا دیں گے، اور اگر تم نے حکم پر وزارت کو چھوڑ دیا، میٹنگ کو ختم کر دیا، کہہ دیا وزیر سے کہ نہیں جی اللہ نے بلایا ہے، مسئلہ وہاں سے متعلق ہے، مسئلہ وہاں سے متعلق ہے، سارے وکلا، سارے لیڈر، سارے عہدے دار سب کھڑے ہو گئے اذان کی آواز سنتے ہی کہ بھئی وزیر سے کہا اب تو اللہ نے بلا لیا ہے، بعد ہی ملیں گے۔ ہم سمجھتے تھے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے وزراء آتے ان کے پیروں میں پڑیں گے، تم نے اللہ کی آواز پر آنے سے انکار کر دیا اور وزیر کی آواز پر جمع ہو گئے۔
وضو کی آواز پر جمع ہو گئے. اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے بہت مدت پہلے بتا دیے گئے تھے. اذان کے اوقات, نماز کے اوقات اذان کی شروع ہونے سے بہت پہلے. اذان آئی مدینے میں, نماز دی گئی اس سے پہلے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے, اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے دعوت ہے. ساری دنیا کے وزراء, ساری دنیا کے مالدار, ساری دنیا کے عہدیدار, سب کے سب جہاں جس حال میں ہیں, وہ فوراً شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. اذان دعوت ہے, وقت کا اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے, جی ہاں, ورنہ اذان کے شروع ہونے سے پہلے نمازوں کے اوقات متعین تھے. وہ تو سارے اوقات نماز کے بدلا دیے گئے پہلے سے. اذان تو دعوت ہے. سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا تو یہ روزہ رکھ کر اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں آ کر پڑ جاتا, اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے, اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. کیونکہ یقین نہیں ہے, اس لیے یہ اپنے دنیاوی مسائل تو کیا, دنیاوی مسائل تو کیا, دینی مسائل کو بھی حل کرانے کے لیے اللہ کے غیر کی خوشامد کرتے ہیں. دنیاوی مسائل تو کیا, دینی مسائل کو بھی سمجھتے ہیں غیروں کے ہاتھ میں ہیں, ان سے مسائل کو حل کرانے کے لیے غیروں کی خوشامد کرتے ہیں. حج کا بیان اسی طرح ہے. حج فرماتے تھے جیسے ہی اذان کا وقت, نماز کا وقت ہوا, سب میٹنگ کو چھوڑ کر اٹھ گئے. بھائی اس وقت کا علاوہ وزیر ملے گا نہیں, کہا کہ نہیں, سارے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. حضرت فرماتے تھے تبلیغ میں لگے, اتنا ایمان سیکھا کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی, اتنا ایمان سیکھا کہ نماز نہیں چھوڑنی. 40 دن خوب نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ, پھر گئے اپنے مقام پر. وہاں اللہ نے امتحان لیا, وہاں اللہ نے امتحان لیا. صبح سے لے کر شام ہو گئی, کوئی گاہک نہ آیا. ارے سنو تو صحیح, صبح سے لے کر شام ہو گئی, کوئی گاہک نہ آیا, کوئی کسٹمر نہ آیا. آج کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اللہ کی شان, ادھر مغرب کی اذان ہوئی, ادھر گاہک آ گیا اذان کے ساتھ ساتھ, ادھر گاہک آیا اذان کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالی اگر نعوذ باللہ رزق دینے میں گاہک کے محتاج ہوتے تو پھر اب وہ اللہ رزاق کیا ہوا جس کو رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت ہو. وہ رزاق ہے بغیر کسی سبب کے. وہ تو اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے عمل کا امتحان لیں. اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں. اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں. ایک طرف سبب لائیں گے اور اس سبب کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے. ایک طرف سبب لائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے. سنو غور سے, جسمانی تقاضے پیدا کریں گے, اس کے ساتھ عمل کا حکم دیں گے. نیند کا تقاضا, نماز فرض, کہ نیند ہماری پیدا کی ہوئی نیند کو ہمارے حکم کے لیے قربان کرو. یوں نہیں جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لو, نہیں, تم نیند کو قربان کرو نماز کے لیے. بھوک پیاس کو قربان کرو روزے کے لیے.
ایسا تو ہے نہیں کہ بھوک پیاس انسان نے خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے روزے کا حکم دے دیا، یا انسان نے اپنے شہوت خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے زنا سے بچنے کا حکم دے دیا، ایسا تو ہے نہیں۔ شہوت کا تقاضا اللہ نے رکھا، زنا کو حرام کر دیا، مال کا تقاضا اللہ نے رکھا، زکوٰۃ کو فرض کر دیا، نیند کا تقاضا اللہ نے رکھا، نماز کو فرض کر دیا۔ سب سارے احکام اٹھا کے دیکھو، اسی میں سے یہ بھی ہے، کمانے کا تقاضا رکھا اور نماز کو وقت پر اور حکم پر اسباب کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا، یہ لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو تھوڑے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے، تھوڑے سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے۔ یہ وقت اگر گیا تھا، اس نے گاہک سے کہہ دیا کہ اب تو اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلو، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ دوسروں کی بے دینی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو دوسروں کو خود دین پر آمادہ کرتا ہو۔ اس زمانے میں مسلمان بے دینی کا شکار صرف اس لیے ہوا ہے کہ دعوت چھوڑ دی۔ کتنی آسان بات ہے، مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب دین کی دعوت چھوڑ بیٹھے گا، مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا، اس لیے کہ جس طرح بیماریاں متعدی سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح بدکاریاں بھی متعدی ہیں۔ ذرا میری بات توجہ سننی ہوگی۔ جس طرح بیماریاں متعدی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ ٹی بی کا اسپتال، سارے بیمار، بھرا ہوا اسپتال پورا ٹی بی سے، ٹی بی کے مریضوں سے۔ توجہ سے سننا، کچھ کہہ رہا ہوں، سارا اسپتال ٹی بی کے مریض سے بھرا ہوا۔ ایک صاحب بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا، اسپتال کے دروازے پر ہی روک لیا گیا آنے والوں کو۔ کیا بات ہے کہ دیکھو اندر اتنی مہلک بیماری کے لوگ ہیں، ان کے سانس کی، ان کے بیماریوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے باہر سے آنے والا متاثر نہ ہو جائے، اس کے لیے اندر جانے والوں کے لیے کوئی ان کے ناک پر اور منہ پر ایک ایسا کپڑا باندھ دیتے ہیں جس کے اندر دواؤں کا اثر ہوتا ہے تاکہ ان کی بیماری کا اثر نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بیماری اللہ تعالی کی طرف سے ہر شخص پر براہ راست آتی ہے۔ قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے، قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے کہ بیماری کا فیصلہ تو ہوا تھا، ایک کے لیے لگ گئی 10 کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو جن کا دل میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا وہ بیچارے اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ بیمار سے الگ رہو، کہیں تمہیں بیماری لگ نہ جائے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے ایک پلیٹ میں، جس کی انگلیوں کے زخم نظر آیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو مرض نہ لگ جائے۔ فرمایا ہاں، جب اللہ کا حکم اس مرض کے لیے میرے واسطے آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کا حکم میرے لیے اس مرض کا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے یہ بیماری نہیں آئے گی۔ وہ تھے یقین والے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اسپتال پر انہوں نے کہا جی یہ آپ لگا لیجئے، کیونکہ اندر سارے بیمار ٹی بی کے مریض ہیں، بہت برے حال کے لوگ تھے۔ دیکھا
تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ جس طرح بیماروں کے ماحول میں جا کر اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے لوگ انتظام کرتے ہیں، حالانکہ جسمانی بیماری ہے، اور جسمانی بیماریاں جب ہوتی ہیں جب روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے بدن میں روح اصل ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے، روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں، روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں، روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے، ہر عضو بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایڈس کی بیماری ہوتی ہے معاشرے کی گندگی، معاشرے کی خرابیوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے آدمی خود اپنا انتظام کرتا ہے کہ دوسرے کی بیماری سے خود محفوظ رہے۔ بس میں یہ مثال دینا چاہتا تھا کہ لوگ جو منکرات کے اندر مبتلا ہیں ان کے گناہوں کی گندگی سے، ان کے گناہوں کے اثر سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، ان کو منکرات سے روکتے رہو، تو ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ حضرت صدیق فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اپنے اعمال کرو، نہیں، فرماتے تھے یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو، دوسروں کو تم منکر سے روکتے رہو، تو ان کے منکرات، ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے، ان کے منکرات تمہارا نقصان نہیں کریں گے اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرے کے گناہوں سے بچنے کے لیے، دوسرے گناہوں کے میں نے عرض کیا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہیں، دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روحانی بیماریاں تو جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کی حیات تک ہے، جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کی حیات تک ہے۔ آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، 8-10 ڈاکٹر، کوئی بے بشر دیکھ رہا، کوئی دل کی دھڑکن دیکھ رہا، کوئی شوگر دیکھ رہا، کوئی یہ دوا دے رہا، کوئی وہ دوا دے رہا۔ یہ ساری کوشش اس وقت تک ہے جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، روح نکلتے ہی ساری مشینیں، سارے ڈاکٹر سب الگ ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہے، چاہے کسی بادشاہ کا جسم ہو، چاہے کسی فقیر کا جسم ہو، ڈاکٹروں کو جسم سے کوئی تعلق، کوئی جو ہے کوشش باقی نہیں رہتی جس جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ ہاں، جب تک روح ہے جسم میں کوشش کی جائے گی بچانے کی۔ میں نے عرض کیا کہ دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے، دوسروں کی روحانی بیماری سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہیں، دوسروں کو منکر سے روکتے رہیں، تو پھر لوگوں کے گناہ آپ کی دین کا نقصان ہرگز نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا دوسروں کی بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے منکرات سے اپنا بچاؤ کریں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، لوگ اس بچاؤ کے لیے کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، لوگوں کا مزاج یہ بنا اس زمانے میں کہ میاں اپنے دین کی حفاظت اگر کرنی ہے تو کوئی کونا پکڑ لو، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اختلاط کرنا
چھوڑ دو. میری بات یاد رکھیو، یہ وہ امت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا چھوڑ دے تو باہر کے ماحول کا بگڑنا اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں. اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں. کسی نہ کسی راستے سے فتنہ شکر میں داخل ہو کر رہے گا. اگر یہ محمد کو چھوڑ کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے اور یہ کہے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں تو اپنے دین کی حفاظت کروں. کہ نہیں، اپنے دین کی حفاظت دوسروں کو دین پر لاتے رہنے میں ہے. اپنے دین کی حفاظت دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہو تو تم لوگوں کے منکرات سے بچے رہو گے، ورنہ فتنہ تمہارے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. میں اس کی مثال معالیات کے ملفوظات میں ہے کہ اگر تمہارے دشمن پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے، جس کے گھر کا تباہ ہو جانا، اس کے گھر کا جل جانا تمہیں پسند بھی ہے، تمہارا ایسا دشمن ہے، تو تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پڑوسی کے گھر کی آگ کو بجھاؤ گے اگرچہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. پڑوسی گھر کی آگ کو بجھاؤ گے اگرچہ وہ تمہارا سخت ترین دشمن ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کے گھر میں آگ لگنا میرے گھر کو چھوڑے گا نہیں. تم اپنے گھر کے تحفظ کے لیے کم سے کم دشمن کے گھر کی آگ کو بھی بجھانے کو ذمہ داری سمجھو گے. زیادہ کر لینا چاہیے کہ دوسروں کے منکرات سے اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسروں کو منکر سے روکنا کتنا ضروری ہوگا. جب دشمن کے گھر کی آگ کا بجھانا اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے. ہر سمجھتے تھے ایک آگ سے زیادہ، ایک آگ اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنا جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے. جتنی جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے، منکرات کا اثر جتنی جلدی پھیلتا ہے یہ آگ سے بھی زیادہ جلدی پھیلتا ہے. کیونکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں کہ آدمی کوئی کونا پکڑ لے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دو. میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ لاحق آ گیا اذان کے وقت، چلو نماز کے لیے، ہم آپ نماز کے لیے چلیں، نماز کے بعد سامان لے لیجیے. اگر کم سے کم یہ آدمی نماز پڑھنا آیا تو آپ اپنی نماز کی آپ نے اس گاہک سے حفاظت کر لی. اگر آپ نے اس گاہک کو نماز کی دعوت نہ دی تو پھر آپ اس کے مدعو ہوں گے اور یہ آپ کو یہ داعی ہوگا دنیا کی طرف، یہ کہے گا مال دے دو، یہ کہے گا مال دے دو. آپ کہیں کہ نہیں نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد دکان پر آ جاؤ، میں دکان کھولوں گا نماز کے بعد، مال لے لینا اور نماز پڑھ لیں. چنانچہ ہر سمجھتے تھے یہ سمجھا کہ ہاں میرا یقین بن گیا، کیونکہ میں گاہک کی میں نے پرواہ نہ کی. نماز کے بعد گاہک نے کہا میں نہیں ملوں گا کہ نہ ملو، مال نہیں لوں گا کہ نہ لو، اللہ پالتے ہیں، میں تو نماز کے لیے جا رہا، آ گیا نماز کے لیے. سمجھتے تھے بس یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کے کمال کو پہنچ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت
اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے دکان سے بڑی شکل سامنے لائیں گے. پہلے چھوٹی شکل کو چھوڑا نماز کے لیے، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل سامنے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے چلے نماز کے لیے مسجد کی طرف. ابھی وہاں پہنچے ہی تھے دروازے پر مسجد کے، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ گھر پر آ گئے ہیں. ہم سمجھتے تھے اگر اس وقت قدم اٹھے وزیر کی طرف تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا. اس نے صاف بات سمجھتے تھے، اس نے اللہ کی بادشاہت کا تو انکار کر دیا. میرے دوستو عزیزو، اللہ کے اوامر پر یقین کا آنا اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی شکلوں کو اور ان شکلوں کو لے کر چلنے والے اغیار کو ایسے انکار کر دو کہ اللہ نے بلایا ہے. اللہ کے بلانے کے مقابلے میں ہم کسی کی آواز نہیں سنے. تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر اس نے وزیر کے بلانے پر یہ بھی خیال کر لیا کہ نماز قضا تو نہیں کروں گا، بس صرف اتنا ہوگا کہ جماعت کی نماز چھوٹ جائے. جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں جماعت سے پڑھنا. لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وزیر نے بلایا ہے، اگر نہ گئے جیل میں ڈال دے گا. بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کہو کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا اس وقت اللہ ہمیں بلا رہے ہیں. آپ کو ہمیں بلانا تھا تو آپ پہلے تحقیق کرتے کہ مسلمان کا کون سا وقت نماز کا ہے، کس وقت مسلمان نماز سے فارغ ہے، اس وقت بلاتے. آپ نے کیوں بلایا نماز کے وقت؟ سمجھتے تھے اگر یہ اس وزیر کے بلانے پر چلا گیا، نماز قضا نہیں کی لیکن جماعت کی نماز چھوڑ دی. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے نماز جماعت سے بڑی بغیر جماعت کے بڑی. سوال یہاں صرف اس کا ہے کہ اللہ نے آپ کو اذان کے ذریعے اپنے گھر میں بلایا تھا، آپ بلانے پر نہیں آئے، آپ بلانے پر نہیں آئے. سوچو تو صحیح، ادھر وزیر نے بلا لیا، ادھر اللہ نے بلایا. ادھر وزیر نے بلایا، ادھر اللہ نے بلایا. آپ اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر میں نہیں آئے اور وزیر کے بلانے پر مسجد سے واپس چلے گئے. سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا دل میں، اگر ایمان ہوتا تو وزیر سے کہتا کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر جا رہے ہیں. وزیر سے کہو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر آ جائیں، اور اگر تمہیں اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز کے بعد ملاقات کریں گے. یہاں سے قدرت کا نظام چلے گا، یہاں سے قدرت کا نظام چلے گا. اللہ تعالیٰ سارے حکام وزراء کو اس کے پیروں میں ڈال کر دکھلاویں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اصل کائنات مسلمان، سمجھتے تھے مسلمان مخدوم ہے ساری کائنات، اور کائنات کے سارے حیوان، سارے انعام اور جتنی بھی شکلیں ہیں کائنات کی، وہ تمام کی تمام شکلیں اس کی خادم ہیں. مسلمان مخدوم ہے، ساری کائناتی شکلیں خادم ہیں، مسلمان مخدوم ہے. لیکن اگر یہ مسلمان حکم توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی شکلوں کو مخدوم بنا دیں گے اور مسلمانوں کو غلامی کا طوق پہنا دیں گے. یہ غلامی کریں گے، یہ غلامی کریں گے. جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کا ادا کرنا وقت پر، اور ان فرائض کی ادا کرنے میں کسی شکل کی پرواہ نہ کرنا، بس یہی مسلمان کو بادشاہ بنانے والا راستہ ہے. سنو بات، سارے فرائض کو ادا کرنا وقت پر، فرائض کو ادا کرنا وقت پر. میں نے عرض کیا جیسے نماز، زکوٰۃ کہ تم وقت زکوٰۃ ادا کرو،
تم وقت پر زکات ادا کرو اور زکات کو اس کے مستحق تک پہنچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا کہ مسلمان پر ٹیکس لگ جائے؟ مسلمان پر کیا لگے؟ ٹیکس؟ ارے نہیں. جو مسلمان زکات ادا کرتے تھے، جب مسلمان زکات ادا کرتے تھے تو غیروں سے ٹیکس دیا کرتے تھے. جزیہ کن پر؟ تمام اغیار پر جزیہ. یہ اسلام قبول کرو، یہ ٹیکس بھرو، اور اگر یہ دوسرے مطلوب نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، دیکھ لو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. تمام اغیار سے جزیہ لیتے تھے مسلمان، وہ ٹیکس بھرتے تھے زمین کا، آمدنی کا. زکات کی مقدار تو بہت تھوڑی تھی. آج کل کے جتنے بھی ٹیکس ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں، سارے نہیں، میں کہتا ہوں جتنے ٹیکس کی شکلیں ہیں اس میں سے اگر آدھی بھی جمع کر لو، تب بھی زکات کی مقدار سے ٹیکس زیادہ ہے. کیوں بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ زکات کی مقدار سے پھر بھی ٹیکس زیادہ ہے. آپ آدھے ٹیکس کم کر دو، آدھے ٹیکس کی مجموعی قیمت لگا لو، وہ بھی زکات سے کی مقدار سے کم ملے گی. تم نے تھوڑا سا اللہ کو دینے سے انکار کیا، یعنی زکات. اللہ تعالیٰ نے زکات کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس تم پر مسلط کر دیے. ہم مسلمان یہ کہہ دیکھو کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. کمانے نہیں دیتے، کمانے نہیں دیتے. سارا ظلم، ساری زیادتی مسلمان کے اپنے عمل سے ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مقدار زکات کی ادا کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے زکات ادا کرنے پر اس کو ٹیکس وصول کرنے والا بناتے، لیکن مسلمان زکات ادا نہیں کرتا، اس لیے زکات کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیے گئے. کیونکہ میں نے عرض کیا جتنا کائنات میں فساد ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اصل کائنات مسلمان ہے. لوگ جتنی بھی شکایتیں کرتے ہیں غیرت جیسے آنے والے حالات کی، اور پوچھتے بھی ہیں کہ ہم صبر کب تک کریں. یہ کہیں کہ جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے اس کے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی. صبر کی مدت کبھی ختم. جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں. جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں جو عذاب ہے وہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہے. صبر کرو یا نہ کرو. جہنمی صبر کریں گے تو ان کو ان کا صبر کوئی فائدہ نہیں دے گا.
کیوں سمجھتے تھے گناہوں کے ساتھ آدمی اگر صبر کرے تو بھائی یہ صبر اسے قبر تک لے جائے گا. یہ صبر قبر تک نہیں, یہ صبر قبر تک لے جائے گا. اس لیے کہ جو صبر کیا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ, تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے, مظلوم نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے, مظلوم نہیں ہے. اور مدد جو ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. آسان بات ہے. مدد کس کے ساتھ؟ کہ مدد ہے مظلوم کے ساتھ, مدد ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ, ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. مدد ہے مظلوم کے ساتھ. میری بات توجہ سننی ہوگی. مدد ہے مظلوم کے ساتھ, ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم ہیں, غیر ظالم ہیں. میری بات توجہ سننی ہوگی. مسلمان کہتا ہے ہم مظلوم ہیں, غیر ظالم ہیں. جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ جی میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بہن ظالم ہے. ہماری بہن ظالم ہے. تمہاری بہن سے ظالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بکری جو ہے وہ ظالم ہے. ارے بھائی کیا بات کہہ رہے؟ تمہاری بکری کے, بھینس کے ظالم ہونے سے تم کیسے مظلوم ہو گئے؟ سوچو تو صحیح. ہم تو مظلوم ہیں, ہماری بھینس, ہماری بکری, ہمارا بیل بڑا ظالم ہے. ارے بھائی اس جانور کو تم ظالم کہہ رہے ہو, یہ تو بیچارہ بے عقل نہ سمجھ بے زبان جانور ہے. میری بات کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ دینی پڑے گی. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر, یہ خود ہی ان پر ظلم کرنے والے ہیں. ہم جتنے بھی حالات ہیں ان سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں. سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں. یوں نہیں غور کرتے کہ اللہ کا کون سا حکم اس سے ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے حالات آئے. لوگ صبر کر رہے ہیں, لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ, اور منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا, صبر کا بدلہ ملے گا. منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس صبر پر مدد فوراً آ جاتی ہے جو صبر تقوی کے ساتھ کیا جائے. اس لیے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے. صبر اور تقوی دونوں, جہاں بھی تم قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھ لو, صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سب سے پہلی بات, تمہیں اغیار سے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا, تمہیں اغیار سے نقصان ہو نہیں سکتا اگر تمہارے اندر صبر کے ساتھ تقوی بھی ہے. جو حالات غیروں کی طرف سے آئیں گے اس سے مسلمان کامیاب تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا. صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ حالات غیروں کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں, وہ تو اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے غیروں کو تمہارے خلاف استعمال کیا ہے. یہ ہے بات. ہماری بات کو توجہ سننا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اغیار نے یہ کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اغیار کو تمہاری بدعملی کی وجہ سے تمہارے خلاف اللہ نے استعمال کر دیا. اس بات کا سمجھانا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. ہر جگہ یہ آواز ہے کہ ہم مظلوم ہیں, یہ ظالم ہیں.
اس لیے کسی کو راستہ ہی نہیں ملتا. آدمی اپنے آپ کو ظالم قرار دے پھر تو وہ غور کرے گا کہ مجھ سے کیا ظلم ہوا. جب ہر شخص کہتا ہے نہیں ظالم فلاں ہے، ہر ایک حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. اس حدیث نے تو اس بات کو ختم ہی کر دیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا قصور نہیں ہے، میں تو بے گناہ ہوں. میں بے گناہ ہوں. عجیب بات ہے، لوگ بڑی بڑی سزائیں اور بڑی بڑی جیلیں اور بڑی بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بے گناہ ہوں. ارے نعوذ باللہ، تم بے گناہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذلت میں کیوں ڈالتے؟ سنو تو صحیح. ایک صبر ہے نبیوں کی لائن کا، ایک صبر ہے ہماری لائن کا. نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، ہماری لائن کا صبر گناہوں کے ساتھ. میں تو جی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا، مجھے لگے گرفتار کرتے، حالانکہ میرا نام بالکل غلط لیا گیا. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات میں خود بخود ہو رہا، یہ اللہ کے امر سے ہو رہا. مولانا ایسا فرماتے تھے ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے سوکھ کر اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے. جتنا یہ پتا منتظر ہے، جتنا یہ پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا جتنا منتظر یہ پتا ہے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں. جس طرح وہ اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونک سکتے، اس طرح یہ پتا اللہ کے امر کے بغیر درخت سے گر نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، نیچے تک کی شاخوں کے پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بالکل درخت کی چوٹی پر سب سے اوپر ایک شاخ میں ایک پتا لٹکا ہوا، ایک پتا لٹکا ہوا نظر آتا. آپ دیکھیں گے سارا درخت پتوں سے خالی ہو گیا ہے، سوکھ گئے پتے، بالکل جھڑ گئے، لیکن ایک پتا درخت کی آخری ٹہنی پر سب سے اوپر جہاں ہوا بھی زیادہ ہے یہ پتا لٹکا ہوا ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ یہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. سوچو تو صحیح، جب ایک درخت کا سوکھا ہوا پتا اللہ کے امر کے بغیر نہیں گر سکتا تو اتنے بڑے بڑے حالات مسلمانوں پر اللہ کے امر کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح غیروں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے. تو بات صاف صاف یہ ہے کہ مسلمان جب خود اپنے عمل سے اللہ کے گھروں کو ویران کرے گا، اللہ کے گھروں کو سنا قرآن میں کیسے صاف فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، اس لیے کہ بھئی مسجد میں اعمال دعوت اور اعمال عبادت قائم کیے جائیں، اعمال عبادت اعمال دعوت قائم کیے جائیں مسجد میں، اس سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. فرمایا ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان کے لیے یہ ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ان مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈریں گے، اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے، یہ ڈریں گے مسیح کی طرف آتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت کا عذاب ہے. اس کے لیے وہ شخص جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں
ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، دعوت کے لیے، ان کو مسجد میں آنے سے روکے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان وہ صرف صبر کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، احکام توڑنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا۔ اگر ذرا سا غور کرو گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، مظلوم نہیں بلکہ تم ظالم ہو، مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب بندہ اللہ کا حکم توڑتا ہے تو اللہ کسی بھی شکل کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ان کا تسلط کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ناگوار حالات مسلمان بھی اسی لیے آتے ہیں تاکہ یہ مسلمان عمل کی طرف، دین کی طرف واپس آ جائیں۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ صبر کہیں کے ساتھ ہے بھائی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے، گناہوں کے ساتھ صبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے یہ دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی۔ انہ من یتقی و یصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا اللہ نے صبر و تقوی پر ختم کیا، لا کے اس پر صبر اور انہ من یتقی و یصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، جسے بھائیوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی۔ پہلے یہ طے ہوا قتل کر دو، پھر یہ طے ہوا کہ نہیں کنویں میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالی نے صبر و تقوی کی وجہ سے ہر جگہ سے نکالا۔ بھائیوں نے تو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے کنویں سے نکالا، پھر اللہ کی شان، پھر تقوی میں امتحان لیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اگر سارے راستے بند کر دیے جائیں گناہ سے بچنے کے لیے، اگر سارے راستے بند کر دیے جائیں گناہ سے بچنے کے لیے، سارے راستے بند کر دیے جائیں اور مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو گناہ سے بچ نہیں سکتے، تو اللہ ان کے بچنے کا راستہ نہیں بنائیں گے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اگر کسی مسلمان کے لیے کسی گناہ کو کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور سارے راستے گناہ سے بچنے کے بند کر دیے جائیں اور مسلمان یہ کہہ دے کہ اس گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نہیں بنائیں گے، اللہ بچنے کا راستہ نہیں بنائے۔ اور اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، یہ صرف اگر گناہ کی جگہ سے ایک قدم بھی اٹھا لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہے میں اسے گناہ مبتلا کر دوں۔ وہ تو میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں گناہ کرنے والوں نے بہت آسان راستہ یہ بنا لیا کہ خود گناہ کرتے ہیں، الزام شیطان کو دے دیتے ہیں۔ الزام میں تھوڑی کر رہا، تو شیطان نے کرایا۔ حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی انسان کو گناہ کرنے کا اختیار نہ دیں اور پھر اس کو عذاب بھی دیں، اس کو عذاب بھی دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی قوت رکھی ہے، اگر گناہ سے بچنے کی اللہ قوت نہ رکھتے انسان میں تو عذاب بھی نہ دیتے، تو عذاب بھی نہ دیتے۔ عذاب اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم پر اس قوت کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
تو بعض تو بیچارے اپنے گناہوں کا الزام شیطان کو دے دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ماحول ہے. کیا ہے؟ ماحول ہے. ارے اس ماحول کو بدلنے کے لیے تو کام تھا، تم نے ماحول کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، اور اب کہتے ہو کہ ماحول سے گناہ ہو رہے ہیں. نہیں، نہ ماحول سے نہیں ہو رہے، گناہ تو آپ کے اس ماحول کو اس کے حال پر چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تم نے دعوت سے ماحول کو نہ بدلا تو تم اپنے دین کو اس ماحول سے نہیں بچا سکتے. تو بعض کا تو الزام یہ ہے کہ شیطان گناہ کرا رہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ماحول سے ہو گیا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے کے مسائل کو کہتے ہیں جیسے حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے. حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سارے یہ تو جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں بیچارے پریشان ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں، قانونی ایسا ہے. سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو جائے پوری دنیا کا، خدا کی قسم ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پکی بات ہے، کہاں فرائض اور کہاں احکام شریعت. سارا باطل مجتمع ہو جائے، ایک سنت کے مقابلے میں ناکام ہو جائے. وہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمان پہلے دین کو بگاڑتا ہے پھر غیر دین کو مٹاتے ہیں. وہ تو بگڑے ہوئے دین کو ختم کرتے ہیں. اس کو کی بات اغیار جو ختم کرتے ہیں وہ اس دین کے خلاف قانون بناتے ہیں جس دین کو مسلمان خود بگاڑ چکا ہوتا ہے. ورنہ کیا مجال ہے کہ سارا باطل مجتمع ہو کر ایک سنت کا مقابلہ کر لے. ایک سنت کا ممکن ہی نہیں ہے. ایک سنت کا مقابلہ سارا باطل جمع ہو کر نہیں کر سکتے. تو ہم نے عرض کیا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں آپس سے مل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیں گے. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو جمع کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا، بدلہ نہ لیا. زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کر لیا. اسے یقین تھا کہ نکلنے کا راستہ تو کوئی ہے نہیں، نکلنے کا راستہ تو کوئی ہے نہیں، مجبور ہو کر گناہ کریں گے، مجبور ہو کر گناہ کریں گے. مزید اس نے یہ کیا کہ اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. ایسا مجھے کیا کر رہی، کہنے لگی کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے شرم آ رہی ہے. گناہ کرنے کے لیے اپنے معبود پر کپڑا ڈال رہی ہے. سوچو تو صحیح، ایک کافر کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی کے بت سے شرما رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا معبود دیکھ رہا ہے. یہاں گناہ کرتے ہیں مسلمان اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص تنہائی میں گناہ کر رہا ہو، کوئی شخص تنہائی میں گناہ کر رہا ہو، اچانک کوئی لائٹ جلا دے یا اچانک کوئی پردہ ہلا دے یا اچانک دروازہ کھل جائے اور دل میں اس بات کا خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. کسی عجیب بات، کسی کے دیکھنے کا خیال، صرف کسی کے دیکھنے کا خیال آ جائے، کسی کے دیکھنے کا خیال صرف، ڈر نہیں یہ کہ وہ اس آدمی سے ڈرتا ہو، نہیں، کوئی عام آدمی بھی دیکھ لے، کوئی عام آدمی بھی دیکھ لے کہ اگر کسی عام سے عام آدمی کے دیکھنے کا بھی خیال آ جائے جس کا کوئی خوف نہیں ہے، جس سے کسی سزا کی بھی کبھی خطرہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا آدمی دیکھ لے جس کی ہمت بھی نہیں پوچھے گی آپ کیا کر رہے تھے، یہ کہیں کہ اگر
اس کے بھی دیکھنے کا خیال آئے تو یہ خیال آنا اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے چھپ کر، اچانک دروازہ کھل جائے یا اچانک کوئی پردہ ہلا دے تو فرمایا کہ جو گناہ یہ کر رہا تھا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اللہ کے غیر کے دیکھنے کا خیال آنا ہے. آج یہ بات اس زمانے میں عام ہے کہ لوگ گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں اور گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں. حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرمایا جائے. لوگ سمجھتے ہیں حیا کا تعلق مخلوق سے ہے، نہیں، حیا کا تعلق تو خالق سے ہے. حیا کا تعلق خالق سے ہے. جب آدمی خالق سے شرمانے لگے گا تب اس کی حیا مخلوق کے لیے ظاہر ہوگی. پہلے حیا خالق سے ثابت ہوگی پھر مخلوق کے لیے ظاہر ہوگی. پہلے حیا خالق سے ثابت ہوگی. حیا آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ آپ کے اندر حیا ہے یا نہیں؟ ایمان ہے یا نہیں؟ انہیں کا حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے اور باقی سارا ایمانی حیا ہے. سارا ایمانی حیا ہے کیونکہ فرمایا اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا جاتی رہے تو اب تو جانور کی طرح ہے، جو چاہے کر. اب تو جانور کی طرح جو چاہے کر. اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت. جب حیا ہی ختم ہو جاوے تو پھر آدمی کو کسی گناہ کے کرنے میں کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ، کوئی خوف نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حیا کا تعلق خالق سے ہے، مخلوق سے نہیں ہے. وہ تو جب بندہ گناہ کے کرنے میں، چھپ کر گناہ کرنے میں اللہ سے بے حیا ہو جاتا ہے، اللہ سے بے حیا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے لیے مخلوق سے حیا کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اوہو، وہ آدمی بے حیا ہے جو تنہائی میں گناہ کرنے میں اللہ سے نہ شرمائے. وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے. جو تنہائی میں گناہ کرنے میں اللہ سے نہ شرمائے وہ بے حیا ہو چکا ہے. وہ تو مخلوق کے الزام سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کی کوشش میں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں گناہ کر کے ذلیل ہو چکا ہے. اب مخلوق میں کیا عزت بچائے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اگرچہ لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اور جو آدمی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. میں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ کر بھاگے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اگر اب سے شرماؤں. تو بھاگ کہاں جاؤ گے؟ دروازے تو سارے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچتے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کہ اگلا دروازہ کھل جایا کرتا تھا. کیونکہ وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم گناہ سے بچنے والے کے لیے راستہ بنائیں گے گناہ سے بچ کر نکلنے کے لیے. اسے میں نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ، صبر تقوی کے ساتھ ہے. انہ من یتق ویصبر، کہ جو آدمی صبر تقوی کو دونوں کو جمع کر لے گا، ہم اس کے
عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اور جو تقوی اور صبر کو دونوں کو جمع کر لے گا، ہم ہر ذلت سے نکال کر عزت پر لائیں گے۔ ساری حکومت قدم میں پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے۔ دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں تو وزیر بن کر جیل میں جائیں، اس زمانے میں جس حکومت نے الزام دیا، زنا کی تہمت لگائی، دفعہ لگائی اور جیل میں ڈال دیا، وہی حکومت کہہ رہی کہ نہیں آپ سچے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، آپ سچے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم پریشان ہیں، حکومت کیسے چلائیں؟ ہم نے خواب دیکھا ہے، سارے وزراء کو جمع کیا بادشاہ نے، سارے وزراء کو جمع کیا بادشاہ نے، یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب سے تو وزراء کہنے لگے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے، کیونکہ جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو آدمی کو الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں۔ آپ کے خواب کا کوئی مطلب نہیں، آپ پریشان ہیں، پیٹ خراب ہے، اس کی وجہ سے دماغ کو جو ہے گیس چڑھ گئی ہے، اور آپ کو خواب میں ایسا نیند میں ایسا خواب نظر آ گیا ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اضغاث احلام کہ یہ تو ایسی پریشان خواب ہیں، لوگوں کو نظر آ جایا کرتے ہیں پیٹ کی خرابی سے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سارے وزراء نے یہ جواب دیا، لیکن بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں دعوت کو نہیں چھوڑتے، چاہے حالات ذلت کے ہوں یا عزت کے، تنگی کے ہوں یا فراخی کے، خوف کے ہوں یا امن کے، کسی حال میں دعوت نہیں چھوڑتے، کسی حال میں۔ یہ نہیں بھائی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، جماعت والے بھی کہہ دیں گے کہ بھائی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہے، جماعت میں روانہ کی جائے۔ ارے جب تم کسی حال کی وجہ سے کام کو چھوڑ دو گے، تو ایسا فرماتے تھے کہ تم اس سے زیادہ بدتر حالات کو بلاؤ گے، جس برے حال میں دعوت کو چھوڑو گے اگلا حال اس سے زیادہ بدتر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تہمت لگی ہوئی ہے، حالات انتہائی خراب ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حالات میں ہیں، آپ کے قتل کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہر طرف لوگ دوڑے ہوئے ہیں گھوڑے لے کر آپ کی تلاش میں، آپ کو پکڑنے کے لیے، یا قید کریں گے یا قتل کریں گے، آپ کو مکے سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اتنے سخت حالات میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو۔ ہمیں کہاں سے لے چلو؟ ڈاکوں کے راستے سے۔ کیوں؟ کون عقل مند آدمی ہوگا جو سفر کرنے کے لیے تحقیق کرے کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، کہ ہاں جی جس راستے میں ڈاکو ہیں وہیں سے لے چلو۔ کیوں؟ کون آدمی عقل مند ہوگا جو اپنے سفر کو خطرے میں ڈالے؟ یہ بتلائے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ سفر ہجرت اتنا خطرے کا، اور مزید خطرہ یہ کہ جانا کدھر سے ہے؟ ڈاکوں کے راستے۔ بتایا صحابہ نے کہ راستہ تو ہے یہ مدینہ پہنچنے کے لیے، لیکن اس میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو ڈاکو کے راستے سے، چلو ڈاکو کے راستے سے ان کو دعوت دیں گے۔ ارے بھائی آپ جس راستے پر جائیں گے وہاں بھی تو لوگ ملیں گے، آپ اگر کسی اور راستے سے جائیں وہاں بھی لوگ ملیں گے، ان کو دعوت دے لینا کہ نہیں، ان ڈاکوؤں کو دعوت دینی۔ آپ نے بالارادہ سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا، ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا دعوت دینے کے لیے، ہم تو یہ چاہیں کہ بھائی کہیں سے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، بس انہی کے پاس بیٹھے رہیں، اور کہیں کوئی کونا مل جائے
تاکہ اسی میں اپنا عبادت کرتے رہیں، چھوڑو لوگوں کے حال پر. نہیں، یہ امت دعوت کے بغیر نجات پا نہیں سکتی. یہ قرآن نے کھول کے کہہ دیا، یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ یا تو تم دوسروں کو منکر سے روکو، یا تو دوسروں کو معروفات پر لاؤ، ورنہ اگر منکر کرنے والے پر عذاب آئے گا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں. سیدھی بات ہے. اگر منکر کرنے والوں پر عذاب آیا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. وہ تو آنکھ کھول کے پڑھتے نہیں نا، سمجھتے نہیں. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، کہ اگر غلط کرنے والے پر عذاب آیا تو نجات صرف ان کے لیے ہوگی جو ان کو برائی سے روکنے والے تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستہ اختیار کیا، دونوں ڈاکو آپ کو ملے، دونوں کو بلایا، دونوں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں ذمہ لیے ہوئے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ پر اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے. تبلیغ دین پر پہلا وعدہ، تبلیغ دین پر پہلا وعدہ یہ ہے واللہ یعصمک من الناس بلغ ما انزل من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اگر آپ کو کیا خطرہ ہے کہ آپ کو لوگ نقصان پہنچائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو آدمی کو حالات خوفزدہ کر دیتے ہیں، ورنہ وعدہ ہمارا ہے، وعدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کے لوگوں سے حفاظت کریں گے. بالکل اللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے. بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح کتنے کام کی بات ہے. آج اتنا تاثر مسلمانوں کے دلوں میں اغیار کا اور حکام کا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت نہیں دیتے. ورنہ دعوت کا خاصہ ہے یہ، اور قرآن کا وعدہ ہے یہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں کو، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تہمت لگی ہوئی ہے، دفعہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی دعوت کا کام چل رہا. ظاہر بات ہے کہ نبی ہیں اور نبیوں کے چہرے کا نور. وہاں دو آدمی داخل ہوئے جیل میں، دونوں نے دیکھا کہ ہاں دیکھنے میں آدمی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے. اور یہ بات ہے کہ جو آدمی خود اپنی ذات سے دل میں تقوی رکھتا ہوگا اور اللہ کا خوف رکھے گا، اس کے چہرے پر اس کے عمل کا نور یقیناً ظاہر ہوگا. اس زمانے میں تو مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ بھائی ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو. ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ٹارچ کے اندر بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو؟ کیوں نہیں؟ تمہاری ٹارچ میں کیا ہو؟ بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، آج کل لوگوں کو یہ دھوکہ لگا، مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ بھائی تم ظاہر کو مت دیکھو کہ ظاہر میں سنتیں نظر آتی ہیں یا نہیں. وہ تو ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں بہت ایمان ہے کہ نہیں. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. ہاں، عجیب بات ہے، دل میں ایمان لیے پھر رہے ہیں اور ظاہر میں یہودیت، نصرانیت اور غیروں کے طریقے غالب ہیں. عجیب قسم کا ایمان ہے یہ، عجیب قسم کا ایمان ہے کہ دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. عجیب قسم کا ایمان ہے کہ جو دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا
کہ جیل میں داخل ہونے والے دو مجرم یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے نبئنا بتاویل انا نراک من المحسنین، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو۔ بڑا اہم خواب تھا دونوں کا، فیصلہ ہونا تھا ایک کی رہائی کا اور ایک کی سولی کا، ایک کے لیے سولی کا اور ایک کے لیے رہائی کا۔ اتنا اہم خواب، تعبیر نہ دی پہلے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر جس سے ایک کی جان کے ختم ہونے کا اور ایک کی جان کے باقی رہنے کا فیصلہ ہونا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ تھا کہ پہلے ان دونوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ جماعت میں نکلے، مقدمے کی تاریخ آ گئی، کیا کروں؟ جماعت میں جاؤں مقدمہ دیکھوں؟ کسی سوچے پڑ رہے گا۔ جماعت میں جانے کی تاریخ آ گئی، نکل رہا، لیکن شادی آ گئی، شادی کروں جماعت میں جاؤں؟ فرماتے تھے جس کام کو چھوڑ کر نکلے گا اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے کام کی اہمیت پیدا ہوگی، اور جس کام کے لیے دعوت کو چھوڑ دے گا اسی سے کام کی دعوت کی اہمیت ختم ہوگی، تیرے دنیاوی کاموں کی اہمیت پیدا ہوگی۔ وہاں اتنا اہم مسئلہ کہ ایک کی رہائی کا اور ایک کی موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ دونوں نے خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر تو رکھ دیا ایک طرف۔ پہلے ایک آئیے بتاؤ، ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے جیل میں دعوت دی، دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور بتایا میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، میرا کیا مذہب ہے، میرا کیا دین ہے اور دین حق کیا ہے۔ جیل میں بھی دعوت چل رہی، ہم تو منکر کے ماحول میں دعوت دے کر نہ جائیں، اور جیل جو منکرات کرنے والوں کی سزا کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی۔ ہم تو منکر کے ماحول میں جا کر دعوت نہ دیں، وہاں منکر کرنے والوں کے جرائم اور ان کے جرائم کی وجہ سے جو ان کے سزا دینے کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی۔ کیونکہ آدمی جیل میں جا کر حالات کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے کہ یہ جگہ دعوت دینے کی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ حالات کی وجہ سے دل پریشان ہے، اور دل اس وقت نرم ہے، اس لیے کہتے ہیں جب حالات آ جائیں انہیں زیادہ دعوت دیا کرو، کیونکہ ان حالات میں بات کو قبول کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں کو دعوت دی، پھر خواب کی تعبیر بتائی، پھر خواب کی تعبیر بتلائی کہ دیکھو تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے۔ وہ خواب کی تعبیر لینے والا وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی مجلس میں، اور وہاں بادشاہ نے خواب سنایا اپنا، وہ ذرا نے کہا اس کا مطلب نہیں ہے، نے کہا نہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، بتاؤ بھائی یوسف تم سچے ہو، تم ہی بتلاؤ کیا مطلب ہے خواب کا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسی تعبیر دی کہ پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا، پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا، پورے ملک کو بچا لیا قحط سالی سے۔ اللہ کی شان۔ پورا ملک قحط سالی سے بچا لیا، اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے تو مجھے جیل میں رکھا، قید میں رکھا، لیکن میں تمہاری اس زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، میں اس زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، لاؤ تمہارا جتنا بھی یہ مالیات کا نظام ہے یہ میرے حوالے کرو،
جتنے بھی تمہارے خزانے ہیں سب میرے حوالے کرو، مجھے وزیر مالیات بناؤ، میں تمہارے پورے ملک کے نظام کو چلاؤں گا۔ یہ کہا بادشاہ سے، تمہارا بس کا نہیں ہے ملک چلانا، لاؤ ہمیں دو، ہم چلائیں گے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمان احکام کو چھوڑ کر عہدے چاہتا ہے تاکہ عہدوں کے ذریعے اسلام قائم ہو۔ تم حکم پورا کرو تقوی کے ساتھ اور صبر کرو تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں جیل سے نکال کے وزیر بنائیں گے۔ اب جو تم وزارت کرو گے اس سے نظام درست ہوگا، غیر تمہیں کہیں گے آؤ آؤ تم سنبھالو، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور اگر یہ احکام کو چھوڑ کر حکومتیں چاہیں اور احکام کو توڑ کر غیروں پر غلبہ چاہیں اور احکام کو توڑ کر قوانین کا مقابلہ کریں تو اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے کہ تم اکثر دین کا حصہ خود ضائع کر چکے ہو، تو پھر تم دوسروں کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے سمجھتے تھے کہ جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان کی وجہ سے ہوگا، غیروں سے اسلام کا نقصان کا کوئی تعلق نہیں، غیروں سے اسلام کا نقصان کا صرف حضرت کی بات حضرت فرماتے تھے جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان سے ہوگا، اسلام کو نقصان پہنچے گا صرف مسلمان، صرف مسلمان، غیروں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنا نقصان اسلام کا ہوگا مسلمان سے ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے سارا نظام دے دیا عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اب بادشاہت ہے اور وزارت ہے اور سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، تو اللہ رب العزت ذرا سا آزمائیں گے حالات میں اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ہمیشہ کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بات یہی ہے کہ صرف صبر کرنے سے کام نہ چلے گا جب تک ساتھ میں تقوی نہ ہو، جب تک ساتھ میں تقوی نہ ہو۔ انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، ہر جگہ دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے، بس اس راستے کی نقل و حرکت ان دو صفتوں کے ساتھ ہے کہ صبر کرو انتقام نہ ہو، تقوی ہو گناہ نہ ہو، صبر ہو انتقام نہ ہو اور تقوی ہو گناہوں سے بچو، تو پھر اللہ رب العزت بہت جلدی صبر کا اثر ظاہر کر کے رہیں گے۔ لیکن اگر گناہوں کے ساتھ صبر ہے تو پھر یہ مظلوم نہیں ظالم ہے، پھر یہ مظلوم نہیں ظالم ہے، اور ظالم سے اللہ کا مدد کا وعدہ نہیں ہے، مدد کے لیے مظلومیت شرط ہے، مدد کے لیے مظلومیت شرط ہے۔ اسے دوستو عزیزوں عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر نقل و حرکت پر آنا ہے۔ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دعوت پر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت تمہیں تمہارے دین کے کسی ایک حکم سے ہٹا نہیں سکے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ سارے قوانین کے مقابلے میں تمہارے قدم جمے رہیں گے حکم پر، شریعت پر اور اسلام کے احکام اور فرائض پر۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں تمہارے شریعت کے حکم سے تمہیں روک دے۔ کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ ساری باطل طاقتوں اور ساری مادی قوتوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے، اس شرط پر کہ تم اس کی دین کی دعوت پر قائم رہو۔ کبھی سوچا ہی نہیں اس کو،
حالانکہ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے قرآن میں. اذا فات الشرط فات المشروط، سب جانتے ہیں کہ اگر تم نے شرط کو ضائع کر دیا تو جو دعوت پر نصرت مشروط ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. اگر تم دعوت پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف مدد نازل فرما دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کی ساری مدد نصرتیں اس شرط پر ہیں کہ انہوں نے حکم کو پورا کیا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نقل حرکت پر قائم رہے. اللہ نے ہر زمانے میں صحابہ کرام کے لیے ہر جگہ کے باطل کو مغلوب کر کے اللہ نے انتقام لے لیا. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں یہ دو صفتیں پیدا کرنی ہیں، ایک صبر کی، دوسرے تقوی کی. ہمت کر کے فرماؤ. اس کے لیے اسی صفت کو لے کر پھرنا بھی ہے سارے عالم میں. ہمت کر کے فرماؤ. اس کے لیے کون نقد تیار ہے؟ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ہاں بھائی اور فرمائے جو علماء سال پورا کر ایک سال اور مالک جی 5 ماہ خرچ بولو بھائی کہاں سے؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو،